أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ فرمایا نفس کی 3 قسمیں ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ مطمئنہ کی ایک حالت نفس زکیہ کہلاتی ہے۔ نفس زکیہ بچوں کا نفس ہوتا ہے جس کو کوئی ہوا نہیں لگی ہوتی اور وہ ہر قسم کے نشیب و فراز سے ناواقف ایک ہموار سطح پر چلتے ہیں۔ نفس امارہ وہ ہے جبکہ دنیا کی ہوا لگتی ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جبکہ جوش آتا ہے اور لغزشوں کو سوچتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور بدیوں سے بچنے کے لیے دعا کرتا ہے، اپنی کمزوریوں سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ وہ ہے جبکہ ہر قسم کی بدیوں سے بچنے کی بفضل ہی الہی قوت اور طاقت پاتا ہے اور ہر قسم کی آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے آپ کو امن میں پاتا ہے، اور اس طرح پر ایک برودت اور اطمینان قلب کو حاصل ہوتا ہے کہ کسی قسم کی گھبراہٹ اور اضطراب باقی نہ رہے۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں 3 قسم کی حکومت رکھی ہے: ایک دماغ، دوسرا دل، تیسری زبان۔ دماغ عقول اور براہین سے کام لیتا ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ ہر وقت وہ ایک تراش خراش میں لگا رہتا ہے اور نئی نئی براہین اور حجج کو سوچتا رہتا ہے۔ اس کے سپرد یہی خدمت ہے کہ وہ مقدمات مرتب کر کے نتائج نکالتا رہتا ہے۔ قلب تمام وجود کا بادشاہ ہے، یہ دلائل سے کام نہیں لیتا کیونکہ اس کا تعلق ملک الملوک سے ہے، اس لیے کبھی سری الہام سے کبھی خفی الہام سے اطلاع پاتا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دماغ وزیر ہے، وزیر مدبر ہوتا ہے، اس لیے دماغ تجاویز، اسباب، دلائل اور نتائج کے متعلق کام میں لگا رہتا ہے۔ قلب کو ان سے کام نہیں ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت حادثہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے چونٹی جہاں کوئی شیرینی رکھی ہوئی ہو، مان اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اس کے لیے دلیل اس امر کی نہیں ہوتی کہ وہاں شیرینی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس میں قوت حادثہ رکھی ہوئی ہے جو اس کی رہبری کرتی ہے۔ اسی طرح پر قلب کو چونٹی کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ اس میں بھی وہ قوت حادثہ موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ دلائل اور براہین اور ترتیب مقدمات اور استخراج نتائج کی ضرورت نہیں رکھتا۔ کو یہ امر دیگر ہے کہ دماغ اس کے لیے یہ اسباب اور امور بھی باہم پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا قلب کے معنی ایک ظاہری اور جسمانی ہیں اور ایک روحانی۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ پھرنے والا، چونکہ دوران خون اسی سے ہوتا ہے اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ روحانی طور پر اس کے یہ معنی ہیں کہ جو ترقیات انسان کرنا چاہتا ہے وہ قلب ہی کے تصرف سے ہوتی ہیں۔ جس طرح پر دوران خون انسانی زندگی کے لیے اشد ضروری چیز ہے، اسی قلب سے ہوتا ہے، اسی طرح پر روحانی ترقیوں کا اسی کے تصرف پر انحصار ہے۔ بعض نادان آج کل کے فلسفی بے خبر ہیں، وہ تمام عمدہ کاروبار کو دماغ سے منسوخ کرتے ہیں، مگر وہ اتنا نہیں جانتے کہ دماغ تو صرف دلائل و براہین کا ملکہ ہے، قوت متفکرہ اور حافظہ دماغ میں ہے، لیکن قلب میں ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ سردار ہے،
یعنی دماغ میں ایک قسم کا لطف تکلف اور قلب میں نہیں، بلکہ وہ بلا تکلف ہے۔ اس لیے قلب رب العرش سے ایک مناسبت رکھتا ہے، صرف قوت حادثہ کے ذریعہ دلائل و براہین کے بغیر پہچان جاتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے استفت القلبہ، یعنی قلب سے فتویٰ پوچھ لے، یہ نہیں کہ دماغ سے فتویٰ پوچھ لو۔ اور الوہیت کی تار اسی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، کوئی اس کو بعید نہ سمجھے۔ یہ بات ادق اور مشکل تو ہے، مگر تزکیہ نفس کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ مکرمات قلب میں موجود ہیں۔ اگر قلب میں یہ طاقتیں نہ ہوتیں تو انسان کا وجود ہی بیکار سمجھا جاتا۔ صوفی اور مجاہدہ کرنے والے لوگ جو تصوف اور مجاہدات کے مشاغل میں مصروف ہوتے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ قلب سے روشنی اور نور کے ستون شہودی طور پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک خط مستقیم میں آسمان کو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بدیہی اور یقینی ہے، میں اس کو خاص مثال کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، جن لوگوں کو مجاہدات کرنے پڑتے ہیں یا جنہوں نے سلوک کے منزلوں کو طے کرنا چاہا ہے، انہوں نے اس کو اپنے مشاہدہ اور تجربے سے صحیح پایا ہے۔ قلب اور عرش کے درمیان گویا باریک تار ہے، قلب کو جو حکم کرتا ہے اس سے ہی لذت پاتا ہے، خارجی دلائل اور براہین کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ملہم ہو کر خدا سے اندر ہی اندر باتیں پا کر فتویٰ دیتا ہے۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ جب تک قلب قلب ہے، لو کنہ نسمع و ناقل کا مصداق ہوتا ہے، یعنی انسان پر ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ جس میں قلب و دماغ کی قوتیں اور طاقتیں نہیں ہوتی ہیں، پھر ایک اور زمانہ دماغ کا آتا ہے، دماغی قوتیں اور طاقتیں نشو و نما پاتی ہیں، اور ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ قلب منور اور مشتعل اور روشن ہو جاتا ہے۔ جب قلب کا زمانہ آتا ہے اس وقت انسان روحانی بلوغ حاصل کرتا ہے اور دماغ قلب کے تابع ہو جاتا ہے، اور دماغی قوتوں و قلب کی خاصیتوں اور طاقتوں پر فوق نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ دماغی حالتوں کو مومنوں سے یہ خصوصیت نہیں ہے، ہندو اور چوڑے وغیرہ بھی سب کے سب ہر ایک دماغ سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ دنیاوی معاملات اور تجارت کے کاروبار میں مصروف ہیں، وہ سب کے سب دماغ سے کام لیتے ہیں۔ ان کی دماغی قوتیں پورے طور پر نشو و نما پائی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر روز نئی نئی باتیں اپنے کاروبار کے متعلق ایجاد کرتے ہیں۔ یورپ اور نئی دنیا کو دیکھو کہ یہ لوگ کس قدر دماغی قوتوں سے کام لیتے ہیں اور کس قدر آئے نئی ایجادیں کرتے ہیں۔ قلب کا کام جب ہوتا ہے جب انسان خدا کا بنتا ہے، اس وقت اندر کی ساری طاقتیں اور ریاستیں معدوم ہو کر قلب کی سلطنت ایک اقتدار اور قوت حاصل کرتی ہے، تب انسان کامل انسان کہلاتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ نفخت فیہ میں روحی کا مصداق ہو جاتا ہے اور ملائکات تک اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک نیا انسان ہوتا ہے، اس کی روح پوری لذت اور سرور سے سرشار ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود کو رب جلیل نے انسانیت کا یہی مقام عطا فرمایا تھا، اس لیے حضور فرماتے ہیں ہم اسی کے ہو گئے ہیں جو ہمارا ہو گیا، چھوڑ کر دنیا دوں کو ہم نے پایا وہ فگار، چھوڑ کر دنیا دوں کو ہم نے پایا وہ نگار، دیکھتا ہوں اپنے دل کو عرش رب العالمین، قرب اتنا بڑھ گیا جس سے اترا مجھ میں یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔